السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا
والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم. نہ پھلاتے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے. توجہ. نہ پھلاتے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے. جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے. نہ پھلاتے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے. جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے. جیڑا نبی دی راہ تے چلے کین نبی دا مننے. جیڑا نبی دی راہ تے چلے کین نبی دا مننے. حد شریعت والی نہ توڑے نہ بننے. جگ وچ کوئی انگلی چکدا نہیں. جگ وچ کوئی انگلی چکدا نہیں. اس بشر دیاں کرداراں تے. نہ پھلاتے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے. توجہ. ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے. ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے. ہن عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے. ہن عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے. ایمان جچونے بچ جاوے. ایمان جچونے بچ جاوے. رکھ یار عقیدہ چاراں تے. نہ پھلاتے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے. اے جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے. شاکر او سردار اساں تو سارے او دے کمی. کمی مطلب نوکر. نوکر آخر نوکر ہوندہ گل کی کریے لمبی. نوکر کدی شک نہیں کردا. نوکر شک نہیں کر دے. سو رب دی کدی سرداراں تے. نوکر شک نہیں کر دے. سو رب دی کدی سرداراں تے. نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے. جگ نظر ٹکا کے بیٹھا ہے. جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکام الحاکمین دی ذات واسطے ہے. آقا دو جہاں سرور کون و مقام
سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تواڈے ساریاں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مختصر پڑھیا درود اللہ تعالیٰ پیغمبر دی روح اقدس مبارک تک پہنچائے۔ ساتھیوں، صحبو، عزیز قابل قدر نوجوان بھائیوں اور پیارے زندہ دل بزرگوں، اس وقت جو اللہ دے فضل نال ان دی رحمت نال تواڈے سامنے قرآن کریم دیاں دو آیات تلاوت کیتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر اپنے پیغمبر اور ایمان والیاں دیاں بیویاں ماواں پہنانوں اور ایمان والیاں مردانوں اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والیو حیا دا لبادہ اوڑو، غیرت دا لبادہ اوڑو اور اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑو، اپنے گھراں دے اندر سکون پکڑو، اپنی چار دیواری دے اندر بیٹھیاں رہو اور قرار پکڑ دیاں رہو۔ اور فرمایا کہ جس طرح او زمانہ جہلیت دا قدیم پرانا زمانہ جن دے اندر عورتاں بناؤ سنگار کر کے پھر بازاراں دی شکل، میلیاں منڈیاں دی شکل، درباراں مزاراں دی شکل دا رخ اختیار کر دیاں سی، تسی او اپنا بناؤ سنگار چھڑ دیو، تسی صرف اور صرف اپنے آپ نو چار دیواری دے اندر ٹھک کے رکھو۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ، او لوگ جڑے لوگاں دے اندر ایمان والیاں دے اندر حیاداراں دے اندر فحاشی اور یعنی پھیلانا چاہندے نے، اللہ نے فرمایا انہاں دے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا دے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت دے اندر بھی رسوائی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، حضرات ذی وقار، حیا دا معنی ہے ایسے کماں تو بچنا، ایسے کماں تو پرہیز کرنا جن جیڑے کم کر کے انسان دی شخصیت معیوب ہوندی ہے۔ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماندے نے کسے کم نو اس ڈر تو چھڑ دینا، اس وجہ تو چھڑ دینا کہ لوگ ملامت کرنگے، اے بھی ایک حیا دی نشانی ہے، اے بھی ایک حیا دا معنی ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے، امام راغب رحمہ اللہ لکھ دینے اور حیا دا مطلب یہ ہے ہر اس کم نو چھڑ دینا کہ جن دے اندر قباحت محسوس ہوئے، آر محسوس ہوئے، ڈر لگنا شروع ہو جائے، وہ بھی حیا کہلاندہ ہے۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، آج اخلاق کا عالم، اخلاق کے عالم کی ابتری یہ ہے کہ بھلے دور میں جو باتیں ادب کے خلاف ہوا کرتی تھی اور وہ باتیں شرم و حیا سمجھی جاتی تھی، آج وہی باتیں فیشن بن چکی ہیں، اور فیشن بن کے وہ باتیں بازاروں کا، گلیوں چوکوں کا، محلوں کا اور شہروں کا، بڑے بڑے ڈیروں کا رخ کر چکی ہیں، اور پھر ان بازاروں میں، چوکوں چرستوں میں حیا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حیا کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آئیے ذرا توجہ کیجئے، آج حیا کو پیچھے چھوڑ کے روشن خیالی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیشن کو آگے لے کر مسلمان اس قدر خوار ہو چکا ہے، اس قدر ذلیل ہو چکا ہے، اس قدر عریانی فحاشی ہمارے گلے کا سنگار بن چکی ہے۔ اگر ہم اتارتے ہیں نوالا آگے نہیں جاتا، اور اگر ہم پیچھے کرتے ہیں تو بھوکے مرتے ہیں۔ حضرات محترم، کیونکہ اللہ دے قرآن نو چھوڑیا، اللہ دے قرآن نو چھڑ کے اسی مغرب دے کولوں بغیرتی دیاں گلاں ادھار پھڑ لئیے۔ حیا مسلمانہ دا لبادہ ہے، لیکن اسی مغرب دے کولوں، غیر ملک دے کولوں، غیر مسلم دے کولوں گلاں ادھار پکڑ کے اسی فیشن بنا لیا۔
اور اسی انہاں باتاں دے غلام بن چکے ہیں۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، پہلے دور دے اندر اس طرح ہوندا سیگا، تسی ماشاءاللہ سارے جان دے ہو کہ جدو کسے لڑکے دی بچے دی منگنی ہو جاندی نا، ان دا نکاح تے ہو جاندہ کہ فلاں تاریخ نو ان دا نکاح کیتا جائے گا، انی دیر تک او لڑکا اس پنڈ دے اندر ماموں دے کار ہویا، خالہ دے کار ہویا، پپو چاچے دے کار ہویا، یا کسی رشتہ دار دے یا غیر دے کار ہویا، اس پنڈ دے اندر گاؤں دے اندر آنا جانا ہوندہ سی۔ لیکن جس دن تو دن تہ پا گئے، رشتہ تہ پا گیا، وہ لڑکا غیرت اور حیا دا لبادہ اوڑ کے اپنی چار دیواری دے اندر بیٹھ جاندہ، اپنے پنڈ دے اندر رک جاندہ، جس پنڈ دے اندر ان دی ہونے والی زوجہ بیوی رہن دیئے اس پنڈ دا رخ نہیں سی کرتا۔ ہونتے منگنیاں ہوں دیئے باقاعدہ محفلان دا انعقاد کیتا جاندہ، پھر حیا دے پرخچے اس طرح اڑائے جاندے نے کہ بچی نو برہنہ اور سریام بٹھا کے لڑکے نو نال بٹھا کے پھول پیش کیتے جاندے نے، کی ہو رہا جی منگنی ہو رہی۔ اور مسلمانوں اے کیڑا مہینہ ہے؟ فروری دا مہینہ۔ اے فروری دے اندر کی کیتا جاندہ ہے؟ ہر بندہ بخوبی واقف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار مسلمانی دا لبادہ اوڑ کے اور لبرلزم قسم دے لوگاں دے اندر بے حیائی پھیلا کے اور سمجھ دینے اسی حیا نو ختم کر دیاں گے، عورتاں دے اوپروں پردہ اتار دیاں گے، حیا دیاں چادراں انہاں دے اوپروں اتار دیاں گے، اور حضرات ذی وقار ویلنٹائن ڈے دے نام نال اس دن نو منا کے اور اپریل پھول دے حوالے دے نال منا کے بچیاں نوجواناں نو ورگلا کے بابلاں دی عزت اور انہاں دی پگڑی نو پاؤں دے اندر روند کے چلیاں جانا، پھر کہنا کہ اسی آزادی چاہنے ہاں۔ اے آزادیاں تے خیر مسلم دیاں آزادیاں، ایماندار ایسی بے حیائی والی ذاتی نہیں چاہندہ، مسلمان ایسی فحاشی تے اوریانی نہیں چاہندہ۔ اور جیڑا بندہ کسے دی تھی بہنوں پھول پیش کردہ ہے، ان دی بیٹی تے تھی بہنوں بھی پھول پیش کیتا جائے گا، ان دی ماں بہنوں بھی پھول پیش ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، جو بیجو گے وہی وڈو گے۔ حضرات ذی وقار جیڑے لوگ فحاشی دے اڈے اور جناب فحاشی نو فروخ دیندے نے، اور پھر ویلنٹائن ڈے دے نام نال اس دن نو منا کے اللہ 14 فروری دے والے دن پھول لے کے چوکا دے اندر کھڑے ہو کے اور بیٹیاں بہو بہناں نو دے کے اپنی شان و شوکت سمجھ دینے، اونا نو کہو اپنیاں بیٹیاں بازاراں دے اندر کڈو، اپنیاں بہناں نو بازاراں دے اندر نکالو، اس وقت غیرت یاد آئے گی۔ انہوں نے پتہ ہے جرم ہے، انہوں نے پتہ ہے گناہ ہے، صرف دوسرے دی بیٹی واسطے وہ پسند کر دینے، لیکن اپنی بیٹی واسطے ایسی حرکت پسند نہیں کر دے۔ اور میں اپنیاں ماما بہنانوں اپنیاں بائیاں بزرگاں دے ذریعے پیغام دیوانگا، او عورتاں جو پردہ کر دیاں نے اپنے اوپر بڑیاں شالہ اور چادرہ لپیٹ دیاں نے، اللہ اے دکیہ نوسی نہیں، اے جہالت نہیں، پردہ کرنے والی بیٹی ماں بہن بیوی ہر شخص کی اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق حیا کا لبادہ اوڑھنے والی جاہل نہیں ہے، دھکیہ نوسی نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کی شہزادی ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کیسے بازار میں نکلا کرتی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے سیدہ عائشہ کیسے بازار میں نکلا کرتی تھی؟ پتہ نہیں ہے ام حبیبہ ام حفصہ کیسے نکلتی تھی؟ پتہ نہیں ہے اللہ اکبر مسلمانوں کی بیٹیاں کیسے نکلتی تھی؟ آئیے ذرا غور کیجئے، اوہ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آئیے ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، اور لوگوں سن لو تو آڈا رب سب تو زیادہ حیادار اور باعزت ہے۔ اور لوگاں دا حیا نہیں کر دے تے رب دا حیا تے کرو۔ رب کو لوگ ڈر جو جدو فحاشی نو مسلمانہ دے اندر پھیلان دے ہو۔
جدو ایک غیرت مند جڑا بچی نو بچپن تو لے کے ان دی جوانی تک لوگاں کو چھپا چھپا کے رکھ دا ہے، انہوں چند چانسے اور ورگلاوہ دے کے تے پھر بیٹی نو بزارہ دی نظر کر کے اس باپ دی عزت اور پگڑی نو برباد کر دینے یا مسلمانوں سوچئے تو صحیح. یہ پیغام پہنچائیے ان لوگوں تک. اور اگر ہمارے اندر کمی ہے میرے سمیت تو ہم دور کی کریں نہیں. آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ دا قرآن سنیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ذیشان سنیں. اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ ذوالجلال فرمان دینے جڑے لوگ ایمان والیاں دے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیلان دینے، اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگاں دے واسطے بڑا دردناک عذاب رکھے ہے. حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا، جیڑے لوگ بے حیائی پھیلان والے دنیا دے اندر بھی رسوا ہوندے نے، دنیا دے اندر بھی ذلیل ہوندے نے. وہ کتنیاں قوماں ہلاک ہو گئیاں، کتنیاں قوماں برباد ہو گئیاں جنہاں نے لوگاں دے اندر بے حیائی پھیلائی، جنہاں نے ننگے ہو کے کعبۃ اللہ دے اندر طواف کیتا. رب ذوالجلال نے انہاں دی اس بے حیائی دی وجہ تو پتھر دے مجسمے بنا دیتا، اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کر دیتا. جیڑیاں قوماں نے بد فعلیاں تے برے کم شروع کیتے، اللہ پاک نے انہاں قوماں نو تباہ کر دیتا، انہاں دیاں بستیاں نو ہلاک کر دیتا. اللہ پاک نے زمین تو چک کے آسمان دے قریب لے جا کے زمین دے اتے دے ماریا. حضرات تیزی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، سیدنا انس بن مالک سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلامی وخلق الاسلام الحیاء. یقینا ہر دین دے اندر کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوندی ہے. فرمایا اللہ پاک نے اسلام دی امتیازی خوبی حیا دے اندر رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا، یعنی کہ اسلام اللہ جڑے بندے دے اندر حیا نہیں ہے وہ اسلام دی پاسداری نہیں کردا. جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے وہ نماز دی پابندی نہیں کردا. جس بندے دے اندر حیا نہیں وہ بندہ اخلاق تو خالی ہے. جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے وہ رب دا بھی حیا نہیں کردا، وہ رسول دا بھی حیا نہیں کردا. خوشی دا موقع ویکھ لو بے حیائی نو فروغ دیتا جاندا ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے اوے کدھر گئی غیرت، رب دا قرآن اعلان کردا ہے. آئیے حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا، اللہ اکبر. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او کائنات دیو لوگو، اللہ پاک نے حیات ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں رکھیاں نے، اور ایمان دی سب تو بڑی اور سب تو اعلیٰ شاخ حیا ہے. فرمایا ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخ ہیں اور ایک اے بھی ایمان دی شاخ ہے کہ لوگ حیا کرن. جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے فسنا ما شیطا جو مرضی کر دروے. اللہ جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے وہ نمازاں بھی چھڑے گا. جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے وہ لوگاں دی عزت نو تار تار کرن لگیا چرنی لائے گا. جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے، جس بندے دے اندر غیرت نہیں ہے، حضرات تیزی وقار وہ لوگاں دیاں تیاں پہناں دی عزت برباد کرن لگیا دیر نہیں کرے گا. اپنیاں پہناں تے ماواں دی عزت برباد ہوئے انہوں کوئی رولا نہیں بنے گا. حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا، اللہ اے فروری دے مہینے دے اندر
اندر آکے کچھ لبرلزم قسم دے لوگ نے اللہ اللہ بے حیا قسم دے لوگ نے جڑے لوگاں دے اندر آکے اپنا لنڈے دا مال پیش کر دینے اللہ حیا والیاں لوگانو ورگلان دی کوشش کر دینے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اللہ پاک نے مومنہ دیاں بیٹیاں تے بہنہ دے ماوانو اس بات دی طرف راغب کر دیتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى او ایمان والیو اللہ فرما دینے اپنیاں بیٹیاں تے بہناں نو کہہ دیو اپنیاں گھراں دے اندر قرار پکڑو سب تو بہترین جگہ اپنا گھر ہے سب تو بہترین جگہ عورت واسطے اپنی جائے پناہ ہے جو اللہ پاک نے انہوں عطا کیتی ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک بندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں آکے سوال کیتے آندے اللہ دے پیغمبر جی توجہ فرمانا ایک ایک گل نو سنو اپنیاں گھراں دے اندر جا کے درس پیش کرو اپنیاں بہو بیٹیاں تے بہناں نو حیا دا سبق پڑھا دیو ہو سکتا ہے تو بیٹی تے بہن تے مانو اے اج دا حیا دا درس دے میں تیرے گھر دا ماحول بدل جائے تیرے گھر دے اندر اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہون جس گھر دے اندر حیا ہوندا ہے اس گھر دے اندر اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اور جس گھر دے اندر حیا نہیں ہوندا لوگو اس گھر دے اندر جس گھر دے اندر بے حیائی ہوئے اللہ پاک برکتاں اٹھا لیندے اللہ اپنیاں رحمتاں اٹھا لیندے اللہ اکبر کبیرہ فرمان دینے ایک بندہ آیا تے نے آکے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو کیا محبوب جی میں نو وسیعت کریے میں نو وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا گل سن اوسی کا ان تستحی من اللہ عز و جل کما تستحی رجلا من صالح قومی کا آپ نے فرمایا تینوں میں وسیعت کرنا میری امت دیا پروانیا او میرے شہزادیاں سوال کرنے والیا میں محمد تینو وسیعت پیا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ دے کولو اینا حیا ضرور کریں جویں اپنی قوم دے کسی نیک بندے دا حیا کرنا ہے رب دا اینا حیا ضرور کریں جنہ تو اپنی قوم دے کسی نیک بندے دا حیا کرنا اور اے سب تو کم درجہ حیا دا سب تو ہلکا اور سب تو چھوٹا درجہ ہے کسی نیک بندے جنہ رب دا حیا کرنا ویسے تو اس خالق دا جنہ بھی حیا کریے تھوڑا ہے اور دنیا یقین منو رب دا بھی حیا نہیں کر دیا اللہ اکبر حضرات تیزی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا آج زلزلے بھی آ رہے نے اللہ اللہ آج جناب کہہ سالیاں دے بحران چل رہے نے ہر پاسے افرا دفریے ہر پاسے پھڑ لو وجہ کیے اسی دین نو چھڑ دیتا حیا دا لبادہ ہو جیڑا اوڑیا سی انہوں اتار دیتا او مدینے دے لوگ تے مکے دے لوگ جیڑے چند ٹکڑیاں تے گزارا کرنے والے اللہ اللہ لیکن انہاں دی زبان تے اللہ دا شکر آیا اللہ پاک نے اپنی رحمتہ نازل کی تیاں اس قوم دے کولے ہر چیز جمعی ذخیر آئے لیکن ایک دوسرے دا پیٹ کٹن تے لگے کیونکہ دل دے اندر حیا نہیں ہے دل دے اندر احساس نہیں ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو بندہ لوگوں کا حیا نہیں کرتا وہ رب کا بھی حیا نہیں کرتا اللہ جو لوگوں کا حیا کرتا ہے جو لوگوں سے شرم محسوس کرتا ہے جو لوگوں سے آر محسوس کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یار بندے کا تو میں اتنا حیا کرتا ہوں اپنے پیدا کرنے والے خالق ارض و سما کا کیوں نہ حیا کروں اللہ پھر وہ نمازیں نہیں چھوڑتا روزی کے پیچھے پھر وہ قرآن
قرآن کو نہیں چھوڑتا روزی کے پیچھے۔ مسلمانوں یہ حیا کا کم درجہ ہے۔ آج قرآن کو جلایا گیا سویڈن میں، آج قرآن کے اندر چھریوں کو اتارا گیا، اور حضرات زیوکار تیرے ملک پاکستان میں اور جگہ جگہ پہ ناچ گانے، زنا سود کے اڈے، اور جناب بے حیائی فحاشی کے ڈھول پہ طبلے پہ بے حیائی اور ناچ گانے کو عام کیا جائے۔ تیری شادیاں اسلامی تھی لیکن بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ تیرے جنازے یہاں تک نوبت آ چکی ہے، اب جو مرتے ہیں بے دین جاہل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں میرے جنازے کے ساتھ ڈھول لے کے جانا۔ ہونتے گالے اتھو تک آگے ہون بندہ مردہ نا، کئی بندے تے نال ٹول بجا کے لے جاندے جی اندہ استقبال ہو رہا ہے۔ بچ جاؤ میرے بھائیو، بچ جاؤ، بچاؤ اپنے آپ نو جنہ بچایا جاندہ۔ او کسے دی نہیں تربیت کر سکتے، اپنی دے تربیت کرو نا۔ اپنی شادیاں اپنے نکاح اللہ دے کر دے اندر لے آؤ، سنت دے مطابق کرو۔ رب دا رب دے رسول دا حیا کیوں نہیں کر دے؟ سیدہ فاطمہ دا نکاح مسجد نبوی دے وچ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کنہ دی سیرت تے چل دے ہیں؟ حضرات زیوکار توجہ فرمانا، اللہ اللہ اللہ، جڑا بندہ لوگاں دا حیا نہیں کردا اور رب دا بھی حیا نہیں کردا۔ اللہ اللہ، جڑا بندہ رب دا حیا نہیں کردا وہ لوگاں دا حیا کنج کرے گا؟ آئیے ذرا توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ نے فرمایا من لا یستحی من الناس لا یستحی من اللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوگاں دے کلو حیا محسوس نہیں کردا وہ اللہ پاک دا بھی حیا نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا، حیا ہر بھلائی کا سر چشمہ ہے۔ جس بندے کے پاس حیا ہے، جس بندے کے پاس غیرت ہے، اس بندے کے پاس رب کی سب بھلائیاں آتی ہیں۔ یہ اپنیاں گلہ نہیں، میرے تیرے نبی دیاں گلہ، میرے تیرے پیر دیاں گلہ، صدقے جاواں قربان جاواں۔ سیدنا عمران بن حسین سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ والحیاء لا یاتی الا بخیر۔ جس بندے نو اللہ پاک نے حیا عطا کر دیتا انہوں ساریاں بلائیاں عطا کر دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا تیزی وقار، جس بندے دے کولے حیا نہیں ہے ان دے کول کوئی خیر و بلائی نہیں آندی۔ وہ بولے گا تے بد زبان ہوئے گا، وہ بولے گا تے بد اخلاق ہوئے گا، وہ بولے گا تے بد کردار ہوئے گا۔ حضرات تیزی وقار نہیں ہو سکتا کہ بندہ حیادار ہوئے پھر بد اخلاق ہوئے، بندہ حیادار ہوئے پھر بے نماز ہوئے، بندہ حیادار ہوئے پھر شادیاں تے ناچ گانے دا اہتمام کرے، بندہ حیادار ہوئے پھر اللہ دے پیغمبر دی اللہ نافرمانی کرے۔ اے نہیں ہو سکتا۔ بندہ حیادار بھی ہوئے پھر مسلمانہ دے اندر بے حیائیاں بھی پھیلاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے پہلے نبیاں دیاں گلاں دے وچوں کلام دے وچوں ایک کلام اے بھی ہے، پہلے نبیاں دیاں گفتگوواں دے وچوں ایک گفتگو اے بھی ہوندی سی، او فرمان دے سی جدو بندے دے اندر حیا نہ روے فصنع ما شئت، پھر جو چیز چاہے کر دے۔ جدو بندے دے اندر حیا نہیں پھر ناچ گانا سب کچھ بے حیائی دے کم ہونگے۔ یہ مدارس سے، یہ مساجد سے دین کا، علم کا حصول رکھو اپنے دل میں، علم کے حصول کو پاؤ، حاصل کرو۔
ان باتوں کو کڑوی مت سمجھا کرو، اپنی تربیت سمجھا کرو۔ یہ 8 دن کے بعد ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے میری تیری تربیت کے لیے۔ 8 دن کے بعد پھر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے جو پیچھے ایمان میں کمی ہوئی ہے دوبارہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کریم دا قرآن اعلان کر دے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ۔ اللہ ایمان والے لوگاں دے اندر بے حیائیاں نہیں پھیلاندے، بے حیات بے دینی بے حیائیاں پھیلاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمانا، جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے اس کے دل کے اندر بے قراریاں ہیں، جس بندے کے دل میں حیا نہیں ہے دل بے سکون ہے، جس بندے کے دل کے اندر حیا نہیں ہے زندگی بے سکون ہے، جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے روزی کے اندر بے قراری ہے، سکون نہیں ہے، روزی کے اندر برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس حیا نہیں ہے گھر میں لڑائی جھگڑا بغیرتی ہر وقت ہوتی ہے۔ جس بندے کے دل میں حیا نہیں ہے وہ سمجھ لے دنیا بھی برباد ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے وہ سمجھ لے اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات ذی وقار سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، حیا اور ایمان دیکھنا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ملے ہوئے نے، انج کٹھے ملے ہوئے نے۔ حیات اور ایمان دونوں کٹھے ملے ہوئے نے۔ جس بندے دے اندروں حیا نکل جائے ایمان ایٹومیٹکلی نکل جاندا ہے، جس بندے دے اندروں ایمان نکل جائے اون دے وچوں حیا بھی نکل جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حضرت ابو بکر نفی بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کائنات دے لوگو، حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، اور ایمان بندے نو جنت دے وچ لے جاندا ہے۔ حیا ایمان دا حصہ ہے اور ایمان بندے نو جنت وچ لے جاندا ہے۔ اگلی گل سنیا جے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بد کلامی بد اخلاقی دا حصہ ہے۔ بد کلامی برا بولنا، پیڑا بولنا، گالاں کڈنیاں، فضول بکواسات کرنی، بد کلامی بد اخلاقی دا حصہ ہے۔ اور سن لو کائنات دے لوگو، بد اخلاقی بندے نو اللہ دی جہنم دا بالن بنا دیندی ہے۔ ایویں چوکاں دے اندر گالاں کڈی جانیاں، ایویں ملنا لوگاں نو گرم کرن واسطے، لوگاں نو تکلیف دین واسطے پٹھے سدھے جملے بولی جانے۔ اللہ اے وی بے حیائی دا حصہ ہے۔ ایویں لوگاں نو ضرر پہنچائی جانا، چھوٹی چھوٹی گل جان کے نوک ٹوک کری جانی، ویکھن والا آکھو گا اون دے دل چ اگ لگ جائے، اینو کہندے نے بے حیائی۔ حیادار بندہ اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھدا ہے، غیرت مند بندہ اپنے جملے تول تول کے بول دا ہے، ایویں نہیں واہیات بولی جاندہ جو منہ چاہیا بولی گیا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا اللہ دے پیغمبر فرما دینے، مانا ما کان الفحش فی شیئن الا شانہ وما کان الحیاء فی شیئن الا زانہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرمانا، جس بندے دے اندر حیا آ جائے، جس چیز دے اندر حیا آ جائے، حیا اس چیز نو تے اس بندے نو خوبصورت بنا دیندا ہے۔ جس بندے وچ حیا آ جائے، جس چیز وچ حیا آ جائے، حیا اس چیز نو خوبصورت بنا دیندا ہے۔ اس کو کریمے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو، اس عورت کو بیوٹی پارلرز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے،
جس عورت کے اندر مرد کے اندر حیا ہوئے میرے پیغمبر فرما دینے جس مرد دے اندر یا عورت دے اندر یا کسی چیز دے اندر حیا نہ ہوئے تے اللہ بے غیرتی تے بے حیائی اس چیز تے اس بندے تے عورت نو بد صورت بنا دین دیئے اللہ اللہ اے کریمہ چہرے تے لائیاں کی کرنگیاں جے دل صاف نہیں جے دل دے اندر تے اکھاں دے اندر زبان دے اندر حیا نہیں ہے جے تیرے ہتھاں تے پیراں دے اندر حیا نہیں ہے جے تیری پوری باڈی دے اندر حیا نہیں ہے اے کریمہ لائیاں تے فیس سجائے کی کرنگے حضرات زی وقار اپنے اندر حیا پیدا کیجئے صدقے جاواں قربان جاواں بندہ اچھا بول دے ان دے چہرے دی خوبصورتی ظاہر ہوندی ہے بندہ برا بول دے چہرے دی بدصورتی ظاہر ہوندی ہے لوگ بندے نال نفرت نہیں کر دے اللہ ان دی بد کلامی نال نفرت کر دینے لوگ بندے نال پیار نہیں کر دے ان دی گفتگو تے ان دی اخلاق نال پیار کر دینے حضرات زی وقار دکان دا شٹر بند ہوئے کسی نو نہیں پتا اندر سونا پیا یا کولا پیا جدو شٹر کھلنا ہے تے پھر ہی پتا چلنا دکان دے اندر کی مال پیا ہے حضرات زی وقار اللہ تعالیٰ نے تینو ہونٹاں دا ایک شٹر عطا کر دیتا ہے نیچے اوپرے نو بند کر لا اپنی زبانو اندر تالے دے سیف کر لا اللہ تیری شخصیت دا لوگ تیری شخصیت تو متاثر ہونگے لوگ تیرا حیات تیرا عدب کرنگے لوگ تیری عزت کرنگے ہاں جدو اے شٹر ہونٹاں دا کھولیں گا اے جڑی دکان دے اندر اے منہ والی دکان دے اندر پٹاری بند ہے اے سانپ بند ہے اے جڑا پچھو بند کر رکھے ہے حضرات زی وقار جدو شٹر کھول کے آن کر کے لوگانو ادنا ڈسنا شروع کر دیں گا لوگانو پتہ چل جائے گا دکان ساری سیائی اور کولے نال پری ہوئی ہے جدو تیرے اندر حیا ہوئے گا اخلاق نال بولیں گا اچھا بولیں گا لوگ تیری عزت کرنگے لوگ تیرے چہرے نو نہیں تیرے دل دی پاکی نو ویکھنگے آئیے ذرا توجہ فرمانا حضرات زی وقار جڑا بندہ بے حیا ہوندا ہے اللہ پاک بھی اس بندے نال نفرت کردہ لوگ بھی نفرت کر دینے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیبغض الفاحش البغی اللہ جامع ترمذی دی روایت ہے 202 نمبر حدیث ہے حضرات زی وقار اللہ دے پیغمبر فرما دینے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان بندے نل نفرت کر دے ایویں گالاں کڈی جاندا ہے ایویں برا بولی جاندا ہے ایویں جناب چگلیاں کری جاندا لوگاں نو لڑان واسطے ایویں غیبتاں کری جاندا ہے رب ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرما دینے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی لوگانو اعلان کر کے کہہ دیو اے مومن مردو اے ایمان والیو اے مومنو اے ایمان والیو مردو اپنیاں نگاہانو نیچیاں کر لو اپنیاں اکھاں دے اندر حیات غیرت پیدا کر لو اور اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرو اپنیاں اکھاں نو نیچیاں کر لو اپنے نفساں دی اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرو اے یونہ دے واسطے پکیزگی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی خبر رکھن والا ہے اللہ تیرے ایک ایک عمال نو جان دے اللہ میرے ایک ایک عمال نو جان دے اللہ میرے تیرے اچھے تے برے کرتوتاں نو جان دے اللہ اکبر حضرات زی وقار ہے زلزلے تے جناب قحط سالیاں تے بحران اے جناب لوگاں دی قتل و غارت اللہ اکبر کبیرہ ایک بھائی چند ٹکے کما کے اپنی بہنوں کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے لے کے جاتا ہے اللہ ایک ہی کمانے والا فرد ہوتا ہے ڈاکو آ کے روکتے ہیں کہتے ہیں نکال جو تیرے پاس ہے وہ اپنے پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے سر میں گولی مار کے موت کے دھانے پہ لے جاتے ہیں اللہ وہ بھائی رو رو کر کہتا ہے اللہ ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محترم میں نے بہنوں کے لیے روٹی کے لیے پیسے تو بچا لیے لیکن اپنی جان قربان کر دی یہ ہے بغیرتی یہ ہے بے حیائی رب نے طاقت دیتی ہاتھ ٹوٹے نے کما کے کھالا
بہنا دے سہارا چھین کے تو بہادری مردانگی بکھا رہے ہیں. اینو کہنے نے بے حیائی. پر مومن ایمان والا ایک کام کردہ نہیں کردہ. حضرات زیوکر اللہ فرما دینے کل وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے میرے پیغمبر مومنہ دیاں عورتانوں بھی کہہ دیو اپنیاں نگاہاں نیچیاں کر لو, اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرو, اپنی عزت عصمت دے اندر فرق نہ آن دیو. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک دفعہ میں تے جناب محترم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دے کول بیٹھیاں. توجہ فرمانا. اللہ اکبر کبیرہ. فرما دیاں نے اسی نبی پاک دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماواں گج کے بولو مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے. ساڑیاں بھی ماواں ساڑے تو پہلیاں دیاں بھی ماواں صحابہ کرام دیاں بھی ماواں. اللہ اکبر کبیرہ. فرما دیاں سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھیاں سا. اللہ سامنے ویکھیا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک دے نبی نے سیابی آ رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آزادی مانگنے والے آزادی چاہنے والے سنے میرے پیغمبر کا فرمان, سنے جو غیرت مند لوگ ہیں سنے اپنے گھروں میں پیغام پہنچائیں, لوگوں تک پیغام پہنچائیں, پھول دینے والے لوگوں کی بیٹیوں کو. اللہ اکبر. سنے میرے پیغمبر کا فرمان. وہ بیٹیاں وہ بہنیں وہ مائیں بھی سنے جو کہتی ہیں پردہ تو آنکھوں کا ہے چہرے کا پردہ کہاں ہے. سنیے ذرا غور کیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیویاں مومنہ دیاں ماواں صحابہ کرام دیاں ماواں بیٹھیاں نے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا. آپ نے فرمایا اٹھو تے تو اٹھ کے سہڑتے ہو جاؤ. سامنے عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے کہہ لگیاں اللہ دے محبوب جی. عبداللہ بن ام مکتوم تے اکھاں تو نبی نائے انہوں تے نظر نہیں آندا. آپ نے فرمایا گل سنو ام سلمہ تے میمونہ گل سن لو. میرا عبداللہ بن ام مکتوم منیا نبی نائے کیا تسی بھی نبی نہیں جے. اللہ کیا تسی بھی نبی نہیں جے. پردے کا چہرہ کہاں آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. نہیں میرے پیغمبر کہہ رہے نے او نبی نہ تے تسی تے نبی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صدقے جاواں قربان جاواں. آپ نے فرمایا میریاں 6 گلاں پلے بن لو 6 گلاں پلے بن لو. جیڑا بندہ ہے 6 گلاں پلے بن لے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے آپ نے فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا وعد فلا یخلف واذا تؤمن فلا یخن. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم. آپ نے فرمایا جدوں بھی کسی نال گل کرو جھوٹ نہ بولو, جھوٹ نہیں جے بولنا. آپ نے فرمایا جدوں بھی وعدہ کرو وعدہ خلافی نہیں کرنی. جدوں تواڈے کول امانت رکھی جائے اللہ امانت دی پاسداری کرنی ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اپنی اکھاں نو جھکا لو, اپنی اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کرو. مردو اپنی اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کر لو. اور فرمایا اپنے ہتھاں نو قابو دے اندر رکھو, کسے تے ظلم تے زیادتی نہ کریا جو. او اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر لو. جدوں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو گے میں محمد ضمانت دینا کہ رب تو انہوں جنت عطا کرے گا. اللہ دا قرآن بھی کہندے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا. او مومنہ دیو بیویوں تے بہنوں تے بیٹیوں ماؤں اللہ جاہلیت والا ہار تے سنگار نہیں کرنا. اپنے آپ نو سجا کے تے پاؤں کے اندر پزیبے ڈال کے اپنے آپ کو جمبر کی جنبش دے کر بازاروں کی زینت نہیں بنانا. اللہ دے پیغمبر فرمان دینے غیر مردہ دے سامنے نہیں جانا, اپنے آپ نو حیا دے اندر لپیٹ لو. اللہ اکبر کبیرہ. صدقے جاواں
قربان جاواں اللہ اپنی بہناں تے ماواں نو پیغام دیواں نوٹ کر لو تے اپنے گھراں تک پہنچا دیو اللہ اللہ میری بہنا سر سے دوپٹہ نہ ہٹا میری بہنا سر سے دوپٹہ نہ ہٹا راضی ہوگا خدا محبوب خدا میری بہنا سر سے دوپٹہ نہ ہٹا راضی ہوگا خدا محبوب خدا چھائی ہے رب کے کرم کی گٹا چھائی ہے رب کے کرم کی گٹا راضی ہوگا خدا محبوب خدا اللہ واللہ توجہ فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں یہ دوپٹہ حیادار کی شان ہے یہ دوپٹہ حیادار کی شان ہے رب رحمان کی بندیوں کی پہچان ہے اللہ نے کیا اے مومنو اپنی بیٹیاں تے بیویاں کو پردہ کرن اے پیغمبر اپنی بیویاں تے بیٹیاں نو کہہ دو پردہ کرن کیوں کرنا ہے فرمایا جدو بازار وچ پردہ کر کے جان گیاں لوگاں نو پتہ چل جائے گا کہ اے مومنین عورتاں جا رہی ہیں توجہ فرمانا اللہ اکبر کبیرہ یہ دوپٹہ حیادار کی شان ہے رب رحمان کی بندیوں کی پہچان ہے اس دوپٹے میں اپنا اس دوپٹے میں اپنا سراپا چھپا اس دوپٹے میں اپنا سراپا چھپا راضی ہوگا خدا محبوب خدا پاسداری کرے پاسبانی کرے پاسداری کرے پاسبانی کرے یہ دوپٹہ تیری نگہبانی کرے یہ دوپٹہ تیری نگہبانی کرے یہ گلے میں نہیں یہ گلے میں نہیں یہ گلے میں نہیں یہ گلے میں نہیں اس کو سر پہ سجا راضی ہوگا خدا محبوب خدا راضی ہوگا خدا محبوب خدا غیرت مسلمان کا فریرہ ہے یہ دوپٹہ چادر ماں پہن دی غیرت مسلمان کا فریرہ ہے یہ نور ہے روشنی ہے سویرہ ہے یہ غیرت مسلمان کا فریرہ ہے یہ نور ہے روشنی ہے سویرہ ہے اللہ سویرہ ہے یہ اس کی عظمت کو محبت کو اس کی عظمت کو محبت کو دل میں بسا راضی ہوگا خدا محبوب خدا راضی ہوگا خدا محبوب خدا اللہ اکبر توجہ فرمانا جو بھی سر اس دوپٹے سے آزاد ہے جو بھی سر اس دوپٹے سے آزاد ہے وہ نحوست میں لتڑا ہے برباد ہے وہ نحوست میں لتڑا ہے برباد ہے وہ نحوست میں لپٹا ہے برباد ہے ننگے سر رہ رہ کے تو خود کو کرنا تباہ تو خود کو کرنا تباہ راضی ہوگا خدا محبوب خدا راضی ہوگا بولو راضی ہوگا خدا محبوب خدا پیدا کرنا یہ بہنوں میں احساس ہے پیدا کرنا بہنوں میں یہ احساس ہے احساس یہ دوپٹہ اثاثہ ہے میراث ہے
جو تو ماما مومنہ دیا ماما کو لو پایا بہنوں میں یہ کرنا پیدا احساس ہے یہ دوپٹہ اثاثہ ہے میراث ہے احساس حیا ہے احساس حیا ہے بہت خاص ہے یہ حیادار ملت کا عکاس ہے اس کو خود سے نہ کرنا کبھی جدا راضی ہوگا خدا محبوب خدا اللہ اللہ توجہ فرمانا دل یہ ایک بات کہتا ہے دل یہ ایک بات کہتا ہے بہنا میرا دل یہ ایک بات کہتا ہے بہنا میرا یہ دوپٹہ ہے پردہ ہے یہ گہنا یہ دوپٹہ پردہ یہ گہنا ہے تیرا بات شاکر کی میری بہنا نہ دینا بولا بات شاکر کی میری بہنا نہ دینا بولا راضی ہوگا خدا محبوب خدا راضی ہوگا خدا محبوب خدا حیائی ہر چیز جس مرد دے اندر جس عورت دے اندر حیا ہے رب دی رحمت بھی اتر دیے اور اپنیاں بیٹیاں نو بہناں نو ماواں نو میرے بھائیو بزرگو بچپن تو پردہ سکھاؤ حیا سکھاؤ اور انہوں چار دیواری دے اندر رکھو چار دیواری دا تحفظ دیو اے مت سوچیا کرو بچی چھوٹی ہے جے کوئی گل نہیں ہاف بازو پہنے ہاف لباس پہنا کیوں پہنے بچپن سے ہی حیا سکھاؤ بچپن سے ہی غیرت سکھاؤ انشاءاللہ وہ بڑی ہو کر تیری عزت کی پہریدار بنیں گے اگر اسی بچپن تو یہ انہوں نے بے حیائی سکھانی شروع کر دینی تے بڑیاں ہو کے پھر کی کرنگی اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑی قوم نو ساڑی ملت نو حیا کرن دی توفیق دے ہجے وقت ہے ہجے تیرے ملک پاکستان دے اندر اتنے زلزلے نہیں جنہ دا انتظار کر رہے ہیں پہلے ہی اپنے آپ نو سواریے اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو پردے دار بنائیے نمازی بنائیے اللہ نے یہ ہوئی آکھے وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ میرے پیغمبر انہوں کو گھر دے وچ رہن باہر نہ نکل اور فرمایا کہ انہوں کو نماز بھی ادا کرن تے اللہ نے مال دیتا ہے تے زکاة بھی ادا کرن اور اللہ نے انہاں لوگاں دی تردید کر دیتی جڑے لوگ ایمان والیاں دے اندر حیا پھیلان دینے فرمایا دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین